اپنی زندگی کو ذمہ دار طریقے سے جئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ اررسپانسبل بیہیویئر شو کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اگر ہم کچھ غلط کر دیں ہمارے لیے وہ بالکل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، بے شک اس سے کسی کو کتنا بھی نقصان ہو جائے۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے، دیر سے آ رہے ہیں تب بھی کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے یار، لیٹ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سب لوگ لیٹ ہوتے ہیں۔ شارٹ کٹ کا ہمیں بہت زیادہ شوق ہے، ٹریفک میں رانگ وے جائیں گے، کوئی کام ہے تو اس کو طریقے سے نہیں کریں گے بلکہ کٹ لگائیں گے کوئی نہ کوئی کہ جلدی کام ہو جائے اور طریقے کا نہ ہو، کوالٹی کا کام بے شک نہ ہو۔ اور اس کے لیے ہم بلیم کرتے ہیں لوگوں کو کہ یار آج کل زمانہ ہی ایسا ہے، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر باقی لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کا غلط کام کرنا بھی جسٹیفائی ہو گیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو شروع میں جو میں نے جملہ بولا اس سے میرا مطلب یہ تھا، آپ نے جواب اپنی ذمہ داری کا دینا ہے، کسی اور کا نہیں کہ کسی اور نے لائف کتنی رسپانسبلی گزاری۔ آپ نے اپنا جواب دینا ہے اور آپ نے اپنے ہی کیے کا حساب دینا ہے، باقی سب کی ذمہ داری آپ پہ 100% نہیں آتی۔ ہاں اتنی ضرور آتی ہے کہ جو لوگ آپ کے حلقہ احباب میں ہیں یا جو آپ کے زیر اثر آتے ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں، انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو آپ نے کتنی صحیح چیزیں سکھائیں اور ان کو کتنا رسپانسبل بنایا، یہ ضرور ہے، لیکن مکمل ذمہ داری آپ کے اوپر اپنی ہی ہے۔ فار ایگزامپل کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہم سے وہ بہتر طریقے سے نہیں ہوتا، ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم سے تو اتنا ہی ہو سکتا ہے، یا ہمیں تو اتنا ہی آتا ہے، یا ہم نے اتنا ہی کر لیا، یہی کافی ہے، یہی بڑی بات ہے۔ حالانکہ ہم اس کو تھوڑی سی ایفرٹ سے امپروو بھی کر سکتے ہیں، یا کم از کم مان سکتے ہیں، کم از کم ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہاں اس سے بہتر ہو سکتا تھا، یا میں اس سے بہتر کوشش کر سکتا تھا، مجھ سے نہیں ہوا، مجھ سے نہ ہو پایا۔ لیکن اکثر ہم لوگ اپنی غلطی ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں دل میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ صحیح نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری امپروومنٹ کی کوشش ہمیشہ جاری رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ایک چیز نہیں آتی تو ہم سیکھنے سے ہی انکاری ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمیں امپروو کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں جو بھی ہم کام کریں اس کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے جتنا بھی ہم سے ہو سکے، اور اگر ہم سے اچھا نہیں ہو رہا تو اس کو امپروو کرنے کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے تو کھلے دل سے اس کو تسلیم کر لیں اور کہہ دیں کہ بھئی ہم آگے سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقین کریں اس سے بہت فرق پڑے گا، اور جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس چیز کو آپ یہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی فرق پڑتا ہے، وہاں برا فرق پڑتا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ اس کو امپروو کرنے کی بات کریں گے تو اچھا فرق پڑے گا، اوور آل نیٹ ریزلٹ معاشرے میں پازیٹیو ہوگا، اور باقیوں کے لیے نہیں آپ کے اپنے لیے بھی پازیٹیو ہوگا، ٹرسٹ می آن دیٹ۔ تو کوشش کریں کہ ایسی پریکٹس بنائیں کہ آپ کو اچھی چیزوں سے پہچانا جائے، نہ کہ یہ کہ فلانا تو ہمیشہ لیٹ آتا ہے، یا فلانا جو صحیح بات نہیں کرتا، یا فلانا جو صحیح کام نہیں کرتا۔ اس کے بجائے آپ کو اس طریقے سے پہچانا جائے کہ آپ اپنے پرنسپل سٹانس پہ ہمیشہ پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کے خلاف نہیں جاتے، انلیس یہ کہ بہت ہی کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہو جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے موقف سے پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ یار لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی اور رائے پہ ہیں اور ہم کسی اور رائے پہ ہیں، تو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس تھوڑی سی ناگواری کو برداشت کرنا سیکھ لیں اور اپنی چیزوں سے پیچھے مت ہٹیں اگر آپ کسی صحیح چیز پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی ذاتی انا کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، اس کو میں سپورٹ نہیں کر رہا۔ اوور آل ہمارا مائنڈ سیٹ یا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنے والے بن جائیں، بجائے اس کے کہ صرف جسے کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی یا کام سے جان چھڑانا۔ اس کے بجائے ہم کام کو سیکھ کے اچھے طریقے سے کریں تاکہ ہمیں انر سیٹسفیکشن بھی ہو اور کسی کو ہماری وجہ سے مسئلہ بھی نہ ہو، کیونکہ کسی کو مسئلے میں ڈالنا یہ بہت ہی بری بات ہے جس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ انفیکٹ اسے برا سمجھنا تو دور کی بات ہے، کئی دفعہ تو ہم لوگوں کو پریشان کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اپنے ہاتھ، اپنی زبان یا اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو بھی نقصان پہنچانا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، جبکہ اس کے برعکس کسی کی مدد کے لیے جانا، کسی کی مدد کے لیے کوشش، محنت کرنا، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو لازمی انشاءاللہ آپ اس پہ بھی عمل کریں گے۔ تو ہم نے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، irrespective of that کہ لوگ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، یعنی بدلے میں نہیں کرنا کہ اگر کسی نے اچھائی کی تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، یا اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کر دیا تو ہم لازمی اس کے ساتھ برا ہی کریں گے، اپنا بدلہ ہی لیں گے، کیونکہ جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بدلہ لیتے ہیں، ایسا ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہاں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ اس جگہ پہ اس بندے کے پاس یا اس سرکمسٹانسز میں لازمی دوبارہ اپنے آپ کو لے کے جائیں، اس چیز سے اوائڈ ضرور کریں، لیکن خود بدلہ لینے کے بجائے اگر آپ اس کو قدرت کے نظام پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے چھوڑ دیں کہ وہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی لیں گے آپ کی طرف سے، تو یہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ امید ہے میری بات
کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ میرا نام ہے محمد عبداللہ طارق، اور کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات اور ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ میرے خیال میں ہونی چاہیے اور کم ہوتی ہیں۔ آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں یا انسٹاگرام ڈی ایم پہ m.abdullah.tariq انسٹاگرام یوزر نیم ہے میرا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔ عبداللہ طارق سائننگ آف، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور دعائیں کرنا یاد بھی رکھیے گا، اپنے لیے، میرے لیے اور سب کے لیے، کیونکہ فرق تو پڑتا ہے۔